الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ملے گی داستانوں میں۔ قابل صدر احترام معزز و مکرم سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہی کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدلے، اور جب کوئی قوم اپنی روش خود بدل لیتی ہے تو خدا کی طرف سے آفت آتی ہے، پھر کسی کی ٹالیں نہیں ٹلتی اور نہ ہی کوئی مدد اس وقت کام آتی ہے۔ حضرات سامعین، جب تک مسلمان خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، اس کا دبدبہ چہار دنگ عالم میں گونج رہا تھا، مسلمان کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اڑتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا، اسلامی تہذیب و تمدن معاشرے سے ختم ہو گیا، مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے لگے اور آیت مذکورہ کا پس منظر سامنے آنے لگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اس کی روح ختم ہو جائے گی اور قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہ رہے گا، اور مسجدیں خوب عمدہ بنے گی، حالانکہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہے گی۔ معزز سامعین اعظام، اس حدیث پاک میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے تین قسم کی پیشین گوئیاں فرمائی ہے۔ پہلی پیشین گوئی ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا اور مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، مسلمان اسلامی شعار سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔
غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ غرض کے مسلمانوں کو اپنی اسلامی شعار، اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن، اسلامی قوانین، اسلامی ذمہ داری کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا، اور وہ غیروں کے طریقے کو اپناتے چلے جائیں گے اور ہر برائی کو اپنے گلے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ افسوس ایسی اقتدا پر، افسوس صد افسوس، اتنی بڑی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے کہ اسلام نے ہم کو یہی سبق سکھایا ہے کہ نبی کریم کی ذات اقدس نے اسی کی تعلیم دی ہے، کیا صحابہ کرام نے اسی کا سبق پڑھایا ہے، کیا ائمہ اربعہ نے اسی کا درس دیا ہے، کیا فقہاء اعظام نے اسی کی تعلیم و تربیت دی ہے، کیا محققین و مفکرین نے ہمیں اسی جانب چلنے کو کہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب نے ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی، سب نے اسلامی رہن سہن کی ترغیب دی۔ اس لیے آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نام کے رہ جائیں گے۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں نے تصور کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں اور شریعت مطہرہ ہمارے اوپر کیا کیا پابندیاں عائد کرتی ہیں، اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی دین اسلام کی بات پیش کرتا ہے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ اسلام صرف نام باقی رہے گا، اس کی حقیقت اور اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج ہر چہار جانب سے مسلمان عالم مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان بدلتے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ آج مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج مسلمانوں کی مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی بہن و بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، باطل طاقتوں کی الغار صرف مسلمانوں پر ہے۔ مسلمان ہر طرح سے بدسلوکوں کا شکار ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہر طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے ملک میں اگر کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان ہی ہوگا۔ یورپ کے ممالک میں اگر کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا۔ افغانستان، ہندوستان، کشمیر و گجرات اگر کوئی قوم پریشان حال ہے یا اس طرح کے اس پر طرح طرح کے مظالم کیے جا رہے ہیں تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن کے کلام اللہ ہونے کے مدعا ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمام تر عالم مصائب میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات سامعین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تمام تر عالم مصائب کے خوفناک طوفان سے مسلمان ہی کیوں گرا ہوا نظر آتا ہے؟ دیگر اقوام عالم کیوں پریشان نہیں ہے؟ باطل طاقتوں کی الغار صرف مسلمانی پر کیوں ہے؟ مسلمان کے جان و مال، عزت و آبرو محفوظ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہر جگہ سے، اطراف مسلمان ہر جگہ سے بے چینی کی زندگی بسر کیوں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی مساجد و مدارس جو اسلام کی بقائے حیثیت رکھتے ہیں انہیں شکی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ بھارتی درندے یعنی PAC صرف مسلمانوں کو اپنا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایمانی دولت کی حفاظت کرنے
والوں، توحید کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والوں، حب نبی میں سرشار ہونے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہ رہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا ہم کرتے ہیں، جوئے بازی قمار بازی ہم کرتے ہیں، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، سود لینا دینا ہماری زندگی میں ایک محبوب کاروبار بن گیا ہے، اختلاف انتشار کی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ہم ترک کرتے ہیں، سنت نبوی کو بالائے طاق ہم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورے عالم مسلمان پریشان حال ہے، بدحالی و جبعالی ہماری قسمت بن گئی ہے، تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع تھی، ہم جس طرف قدم بڑھاتے تھے پھیلتے چلے جاتے تھے، دنیا کی طاقت و قوت ہماری راہ میں حائل نہ ہوتی تھی۔ ارے ہم تو وہ قوم ہے جسے اللہ نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر افسوس آج ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے، جس بنا پر باطل حکمراں ہم پر قابض ہیں۔ کل جو محکوم تھا آج وہ حاکم بنا ہوا ہے، اور جو کل حاکم تھا آج وہ محکوم بنا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرات سامعین، ہم اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، اور قرآن کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔